الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک بہت ہی خاص ترین عمل، ایک بہت ہی خاص ترین وظیفہ جو آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو اپنا وظیفہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرما دیتا ہے۔ یوں تو بہت سے حقوق ایسے ہیں جو کہ اگر ادا نہ کیے جائیں تو معاف نہیں ہوتے، نہ رب تعالی کی بارگاہ میں اور نہ اس دنیا میں، لیکن سب سے زیادہ جس حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہے غریب پڑوسیوں یا رشتہ داروں کے بارے میں۔ اگر آپ کے کوئی پڑوسی یا آپ کے رشتہ دار بھوکے پیاسے ہیں، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، آپ اپنے گھر میں چین کی نیند سو رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پڑوسی کس حال میں ہیں، تو اس کا بھی سوال آپ لوگوں سے کیا جائے گا۔ پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرماتے کہ اللہ پاک نے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے متعلق اس قدر ارشاد فرمایا کہ میں یہ سمجھا کہ کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ مقرر ہو جائے۔ تو اس قدر رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، جب آپ کو کوئی مراد مل جاتی ہے، آپ کی کوئی حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو جس طرح سے ہم باقی چیزوں میں لالچ کرتے ہیں ویسے ہی وظائف میں بھی لالچ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمیں فلاں چیز سے کچھ حاصل ہوا، اب ہم کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہم نے فلاں برانڈ کے کپڑے خریدے لیکن اب ہم نے کسی کو نہیں بتانا کہ وہ کہیں سے خرید نہ لے۔ ہم نے فلاں جگہ سے جوتا خریدا، فلاں جگہ سے ہم نے کوئی اچھی چیز خریدی یا کہیں پر ہمیں کوئی فائدہ ہوا، تو ہم کسی کو بھی اس بارے میں نہیں بتاتے۔ کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے کہ ہم حسد کرتے ہیں اور حسد تو بہت بری بلا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی آپ کو اچھی چیز ملے، اچھا کام کچھ بھی ملے، تو اپنے غریب رشتہ داروں تک ضرور اس بات کو پہنچایا کریں۔ جیسے آج کا یہ عمل ہے، تو آج کا یہ عمل جس نے بھی یقین کر کے کر لیا، اللہ پاک نے اسے مالدار بنا دیا۔ اتنا پاورفل عمل ہے کہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، سالہ سال سے یہ عمل چلا آ رہا ہے، اور اس عمل کی برکتیں بہت سے بہن بھائیوں نے حاصل کی، بہت سے غریب لوگوں نے حاصل کی، بہت سے امیر و کبیر لوگوں نے حاصل کی اور بہت سے محروم لوگوں نے پایا۔ تو میری ایک بہن ہے جو کہ بہت زیادہ قرضے میں مبتلا تھیں، اللہ پاک کی ان پر کرم نوازی ہوئی اور انہوں نے یہ عمل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ نے تقریباً 2 سال پہلے ہمیں یہ عمل بتایا تھا اور یہ عمل میں نے دن رات لگا کر کیا، اللہ پاک نے مجھے اتنا نوازا ہے کہ آج میں نے قرض کی بھی ادائیگی مکمل کر لی ہے، اور ساتھ میں اپنا جو کاروبار جو میں سب کچھ گروی رکھ کر تو قرض دے رہی تھی، اب وہ بھی میرا واپس آ چکا ہے اور اس پر بہت زیادہ مجھے فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آپ بھی اس عمل کو کیجئے جو کہ سالوں کا پرانا عمل ہے، جو کہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو کیسے کرنا ہے؟ بنا گفتگو کیے اب آپ کو عمل کی طرف لے کر آتی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ گھر میں آپ کے چاول کے دانے ہوں گے، تو آپ نے 7 چاول کے دانے لے لینے ہیں۔ اگر چاول کے دانے نہیں ہیں تو آپ چنے کے سفید چنے کے 7 دانے، یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں اور آپ اس کو کیا کریں، ایک تھالی میں رکھ لیں۔ آپ نے اس تھالی میں رکھ کے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، پہلا دانہ پکڑنا ہے اور اس پر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ آپ نے اس کے اوپر سورہ کوثر پڑھنی ہے
اور اس کے بعد آپ نے 33 بار 33 ٹائم 33 بار آپ نے یا فتاح یا رزاق یا فتاح یا رزاق یہ آپ نے ایک دانے پر یہ عمل کر کے رکھ دینا ہے. پھر دوسرے پر بھی اسی طرح سے آپ نے درود پاک پڑھ کے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے اور 33 بار یا فتاح یا رزاق پڑھ کے دوسرا دانہ رکھ دینا ہے. اسی طرح سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں 7 دانے آپ نے اسی طرح سے رکھ کے اس تھالی میں رکھ دینے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چھوٹا سا شاپر بنانا ہے، تھیلی سی بنانی ہے. آپ نے یہ سارے دانے، چاہے آپ کے چنے کے دانے ہیں تو چاہے چاول کے دانے ہیں، آپ نے اس تھیلی سی میں لپیٹ لینا ہے. لپیٹ کر اب آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. پہلا وہ یہ ہے کہ آپ نے زمین کے اندر دبا دینا ہے، اور آپ نے زمین کے اندر زمین کی تھوڑی سی تہ میں دبانا ہے. اب آپ دیکھیے گا زمین سونا اگلے گی، اللہ پاک اس قدر آپ پر کرم نوازیاں فرمائے گا. اور اگر آپ زمین میں نہیں دبا سکتے تو دوسرا آپشن آپ کا یہ ہے کہ جہاں سے آپ کا مین انٹرسٹ ہے، جہاں سے گھر میں انٹری کرتے ہیں، جو دروازہ ہے، مین آپ کا مین ڈور ہے، مین گیٹ ہے، وہاں پر اونچی سی جگہ پہ اس کو لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیں گے 1 سال ہی بھی نہیں گزرے گا اور اللہ پاک آپ کو امیر و کبیر بنا دے گا. یعنی اسی سال میں اللہ پاک آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا. اللہ کی آپ پر کرم نوازی ہو جائے گی اور آپ مالدار ہو جائیں گے. یہ عمل صرف خود نہ کریں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائیں، اپنے آس پڑوسیوں کو بھی بتائیں. کہتے ہیں نا کہ جب کوئی اچھا کام ہو، کوئی نیکی کا کام ہو، اگر اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے تو اس کا اجر 2 گنا ہو جاتا ہے. بالکل یہی بات ہے، اور آپ بھی اس عمل کو اسی طرح سے کیجئے. اب آتے ہیں اب کمنٹ باکس کی طرف. فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے اور جتنا بھی آپ نے درود پاک پڑھا ہے آپ فوری طور پر کمنٹ میں میسج کر دیجئے، اور اس وظیفے کی اجازت ضرور لے لیجئے. اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ کو 20 بار درود پاک ضرور پڑھنا ہوگا، اور اگر آپ وظیفے کی اجازت کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. تو کیسے لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ؟ کیسی لگی آپ کو یہ ہماری آج کی ویڈیو؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی. ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میری جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروایا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے مزید اپنا نام دعا میں شامل کروانا ہے فوری طور پر کمنٹ میں میسج کیجئے. انشاءاللہ العزیز ہر 2 دن بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے اور بڑے پیمانے پہ کروایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں. فی امان اللہ.